کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات عطا فرما کر ہواؤں پر، فضاؤں پر، جنات پر، پریوں پر، دیووں پر، انسانوں پر حکومت بخش کر فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان پیغمبر یہ تجھ پر ہماری عطا ہے۔ یہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ہماری عطا ہے اور ہماری عطا سے اب ہوا تیرے تابع ہے، تو حکم دے گا ہوا تیرے تخت لے کر اڑنا شروع کر دے، حکم تیرا ہو، جب تیرا آرڈر ہوگا ہوا تیرے حکم کے تابع کر دی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، یعنی نبیوں کو بھی اللہ عزتیں، کمالات اور شانیں، معجزات اس طرح کا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خزانے خالی ہونے والے نہیں ہیں، اللہ اپنے ولیوں کو بھی عطائیں فرماتا ہے۔ تو ہم توحید کے بھی اقراری ہیں، نبوت و رسالت جو انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے بھی ماننے والے ہیں، اور بحمدہ تعالی توحید قرآن سے ثابت ہے، ہم اس کے ماننے والے، نبوت نبیوں کی قرآن سے ثابت ہے، ہم اس کے ماننے والے، رسالت رسولوں کی قرآن سے ثابت ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور ولایت ولیوں کی قرآن سے ثابت ہے، ہم اس ولایت کے بھی ماننے والے ہیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ یہ آیا مقدسہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا تمہارا مددگار اللہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ بھائی تمہیں روزی روٹی دے رہا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، زمین بچھونا بنایا، آسمان کی چھت اس نے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تمہاری دنیا کو روشن اس نے کر دیا، سورج چاند ستارے جگمگا دیے، اب تمہیں ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، تم آنکھیں بھی اللہ نے دی ہیں اور دیکھنے کے لیے نور بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو اس طرح کی عطائیں اگر اللہ فرما رہا ہے تو انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار ہے، مدد فرما رہا ہے۔ ورسولہ، فرمایا اللہ کے رسول بھی، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، قرآن ہی ہے، میں قرآن ہی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ورسولہ، رسول بھی تمہارے مددگار ہیں۔ مولا مدد کیسی؟ اللہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، میرا رسول کتاب و حکمت کی تعلیم بھی کرتا ہے اور نظریں ڈال کر سینوں کو روشن بھی کر دیتا ہے۔ اب ان کا قول کہاں رہ گیا جو کہتے ہیں نہیں بس ایک قاصدی کی حیثیت دینی چاہیے، رسول ایک قاصدی ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے اور سرے عام ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں قرآن پورا پڑھو، نبی کتاب و حکمت کی تعلیم ہی صرف نہیں دیتا، رب فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نظریں ڈال کر سینوں کو روشن بھی کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک بھی کر دیتا ہے۔ اس کی تائید میں اگر چاہو تو میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، میں ماہی ہوں، انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا ماہی کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، یمحو اللہ بی الکفر، میں وہ ہوں جس کے صدقے اللہ کفر کو مٹا ڈالے گا، میں وہ ہوں جس کے صدقے اللہ کفر کو مٹا ڈالے گا، جس کے صدقے اللہ، جس کے ذریعے، جس کے وسیلے سے۔ تو وسیلہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، ماہی وہ ہوتا ہے جس کے وسیلے سے مٹاتا رب ہے، وسیلہ نبی کا ہوتا ہے، کفر بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ بھی ولی ہے، اللہ کے رسول بھی، ورسولہ،
اب اس سیغے میں اشتراک آنے سے کوئی سمجھے کہ شرک لازم آ رہا ہے تو اس جیسا کوئی احمق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ولی ہے اپنی شان ذاتی کے لائق، جو اس کی شان ذاتی ہے اس کے حساب سے، اور نبی اللہ کے رسول ولی ہیں اللہ کی عطا سے۔ بولو سارے جنہیں سمجھ آئی بولو ذرا۔ شرک و توحید والا مسئلہ آج الگ کرتے ہم، یعنی دیکھو نا، انسان دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، سننے والا ہے کہ نہیں؟ نہیں تو قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی کر دیا، دیکھنے والا بھی کر دیا۔ اب لفظ سمیع انسان کے لیے، بصیر انسان کے لیے، اب قرآن میں پڑھتا ہوں یہ دو لفظ تو باری تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمائے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سمیع کا لفظ اللہ کے لیے، بصیر کا لفظ اللہ کے لیے، سمیع کا لفظ انسان کے لیے، بصیر کا لفظ انسان کے لیے۔ تو مولا شرک لازم آیا کہ نہ؟ علماء ہمیں بتاؤ شرک لازم آیا کہ نہ؟ اس کی تشریح کیا ہوگی؟ تو علماء حق اہل سنت و جماعت اس کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ علماء حق اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں رب بھی سمیع ہے، رب بھی بصیر ہے، بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، لیکن رب سمیع و بصیر اپنی ذاتی طاقت سے ہے، بندے کو رب نے سمیع و بصیر بنا دیا ہے۔ لہذا شرک بھی لازم، بولو سارے شرک لازم۔ ایک سوکھی جی گل ہی ہے ہمیں کسی نو شرک مشرک ثابت کر دینا۔